اس خاتون نے بھی میرا شکریہ ادا کیا. 2-3 منٹ آپ آتے تو مجھے مارنے لگے. کہتی ہے مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ اس طرح لوگ شکوک و شبہات میں جو ہے نا وہ پڑھ سکتے. اچھرا میں کیلیگرافی والے لباس پہنے خاتون کے ساتھ آنے ہوا، اس میں بچانے والے قاری علیم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، یہ کب وہاں پر پہنچے، ان سے ہم جانتے ہیں. قاری صاحب بتائیے گا کہ آپ کو کس وقت کال آئی جب آپ وہاں پر پہنچے، اور پھر وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا، وہ سارے مناظر بتائیں، کیسے حالات قابو میں کیے. ظہر کی نماز کے بعد مجھے کال آئی، کچھ 2-3 ساتھی بھی آئے کہ قاری صاحب اچھرا بازار میں جو ایک خاتون ہے جس نے وہ ایسا لباس پہن رکھا ہے جس پہ قرآن آیات درج ہیں. میں فوری طور پر یہاں سے وہاں پہنچا ہوں. وہ تقریباً کوئی 700-800 لوگ وہاں پر ہوں گے، انتہائی مشتعل تھے. تو میں الحمدللہ اس خاتون کے پاس پہنچا ہوں. ڈولفن والے وہاں پر 2-3 حضرات موجود تھے. تو میں نے مجمع کو جو ہے لوگوں کو کہا کہ آپ سارے پیچھے ہٹ جائیں. الحمدللہ لوگ عزت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر وہاں پر میں نے تقریباً کوئی 40-45 منٹ میں وہاں پر رہا ہوں، اور مجمع سے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ بھئی ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. پہلی بھی 1-2 کیسز ایسے ہماری چھری میں ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ انتظامیہ نے پورا تعاون کیا ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پورا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا. وہ تقریباً پھر اس کے بعد ہمارے پولیس بھی آ گئی، اچھرے کے جو ایس ایچ او صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، اور اے ایس پی صاحبہ بھی تشریف لے آئی. پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ فوری طور پر ہمیں جو ہے وہ تھانے میں لے جانا چاہیے. جتنا لیٹ ہم کرتے جائیں گے یہ ہجوم بڑھتا جائے گا. پھر میں نے الحمدللہ خود راستہ بنا کر دیا پولیس کو، اور پھر وہ ایس پی صاحبہ اس خاتون کو لے کر آئی اور ہم پھر تھانے میں لے کر گئے. اچھرا بازار میں جو خاتون آئی جس کے ساتھ یہ سارا ماجرا ہوا، اس کے لباس پہ بیسیکلی لکھا کیا ہوا تھا؟ کیا وہ واقعی عربی زبان کا لفظ تھا، اور وہ تھا کیا، مطلب کیا تھا اس کا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں وہاں پر پہنچا ہوں تو چونکہ سب سے پہلے مین چیز ہوتی ہے ہجوم کو کنٹرول کرنا، تو سب سے پہلے میں نے ہجوم کو کنٹرول کیا. اس کے بعد جب ہم تھانے میں گئے پھر ایس پی صاحب بھی آ گئے، اے ایس پی صاحبہ بھی موجود تھی. تو ہم نے ان کو کہا، انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ ہم وہ کپڑے پہلے چیک کر لیتے ہیں. تو بلکہ اپلیکیشن بھی لکھی جا چکی تھی، لیکن ہم نے کہا ان کو کہ بھئی نہیں، ابھی نہیں، کچھ نہیں کرنا، پہلے ہم وہ کپڑا چیک کریں. جب کپڑے کو میں نے اچھی طرح چیک کیا، پولیس موجود تھی، علماء وہاں پر موجود تھے، ہم نے اچھی طرح جب پورے سوٹ کو چیک کیا، آپ یقین مانیں کوئی قرآن کی آیت وہاں پر نہیں تھی. وہ عربی رسم الخط تھا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دبئی ہے، شارجہ، ابوظہبی وغیرہ سعودی عرب میں خواتین عام طور پر ایسا لباس پہنتی ہیں. وہ عربی میں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہے. تو وہ عربی میں لکھا ہوا تھا، الحلوہ لکھا ہوا تھا، حیات لکھا ہوا تھا. وہ الحلوہ عربی کو کہتے ہیں کہ بہترین خوبصورت، تو حیات زندگی، یعنی یہ اس قسم کے پورے کپڑے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. تو ہم نے پھر اسی وقت کہا، میں نے ایس پی صاحب کو کہ یہ پرچہ نہیں بنتا، نہ ہم پرچہ کریں گے، نہ ہم پرچہ ہونے دیں گے. یہ جب آپ نے جو عربی کے الفاظ لکھے تھے وہ تھانے جا کے دیکھے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ اس خاتون کو ریسکیو کرنے آ گئے تھے، تو وہ کس طرح آپ نے ریسکیو کیا؟ لوگوں سے کیسے مخاطب ہوئے؟ 45 منٹ عام طور پہ تو ایسے گزرتے ہیں، لیکن جب ایسے حالات ہوں تو وہ 45 منٹ بھی گھنٹوں کے برابر وقت تھا. بھائی جان وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہ وقت کیسے گزارا ہے، کس طرح وہاں پر گزارا ہے. تو میں خاتون کے پاس کھڑا رہا ہوں، ڈولفن والے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو میں ان سے مجمع سے گفتگو کرتا رہا ہوں. بلکہ وہ جس ریسٹورنٹ پہ تھے، ہم نے ریسٹورنٹ کا جو ہے وہ شٹر نیچے گرا دیا. 2-4 لوگ اندر رہے. پھر وقتاً فوقتاً میں مجمع بڑھتا جا رہا تھا، میں باہر نکل کر لوگوں سے بیان کرتا تھا. میں نے کہا دیکھیں، میں عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا لاہور کا جنرل سیکرٹری ہوں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کہ ہم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے. جہاں کوئی قصوروار ہوگا ہم اینڈ تک ان کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے. ہم پہلے تحقیق کریں گے، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. ہم تھانے جا رہے ہیں، ہمیں راستہ دو، ہم تھانے جا کر جو ہے پوری تحقیق کریں گے. کتنے لوگ تھے ہجوم میں جو مشتعل ہجوم تھا، اور وہ لوگ کیسے آئے تھے وہاں پہ؟ کسی کی شرارت تھی، کسی نے بتایا تھا، اکٹھے کیسے ہوئے تھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شرارت تو نہیں لگتی. تقریباً لوگ میرا خیال میں کہ 800-900 کے قریب ہوں گے. جی یہ الحمدللہ یہ ہم نے جو اللہ نے ہم سے کام لیا ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ ہماری عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا موقع بھی یہی ہے کہ کسی کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قاری صاحب بتائیے گا وجہ کیا بنی تھی کہ جب آپ نے ساری انٹیروگیشن کی کہ اس خاتون کے لباس پر جو بھی ورڈ لکھے ہوئے تھے وہ قرآنی آیت نہیں تھی، عربی تھی لیکن قرآنی آیت نہیں تھی، تو پھر خاتون نے معافی کیوں مانگی ہے اس مشتعل ہجوم سے؟ وہاں پر ہم جو 2-3 علماء تھے، ایس پی صاحبہ بھی تھی، ایس ایچ او صاحب بھی تھے، اور دیگر کچھ ہمارے اچھرے بازار کے تاجہ حضرات تھے. تو ہم نے نہیں کہا اس عورت کو کہ آپ معافی مانگیں.
ہم نے کہا وہ چونکہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے خود اپنی طرف سے کہا ہے. ہم نے ان کو جو ہے وہ علماء کرام نے ان کو قطعاً نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگے، بلکہ جب وہ اٹھ کر گئی ہے تو میں نے اس کے پاس جا کر اس سے معذرت کی ہے کہ میں سب کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی. اس خاتون سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ کون ہے وہ خاتون، کہاں سے آئی تھی، یہ لباس اس نے کیوں پہنا تھا، کچھ بتایا؟ حالانکہ پوچھنا بنتا نہیں تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر گئے تھے اچھڑے بازار میں. اب ان کو تو بھی ہم نے مطمئن کرنا تھا، ان کو بھی تو منتشر ہم نے کرنا تھا، تو اس لیے ہم نے ان کا جو ہے نا وہ ان سے بات ہم نے کی بھی. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو یہ دبئی سے ہم نے خریدا تھا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ نیا فیشن، نیا ڈیزائن ہونا چاہیے. وہ اس نے نیا ڈیزائن دیکھا تو اس نے بیچاری نے پہن لیا. تو وہ کہتی ہے مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ اس طرح لوگ شکوک و شبہات میں جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. اس واقعے کے بعد جب آپ نے سب کو کنٹرول کیا، وہ لوگ آپ سے کیا رابطہ تو نہیں کر رہے، کوئی تھریٹ وغیرہ تو نہیں آپ کو کر رہے کہ آپ نے کیوں اس کو بچایا؟ الحمدللہ یہ پورا بازار جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود تھے، الحمدللہ وہ سارے کے سارے یہ میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں، مجھے آ کر بھی کہہ رہے ہیں اور میرا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. بلکہ وہ اس خاتون نے بھی میرا شکریہ ادا کیا ہے اس وقت تھانے میں کہ قاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ آگے اگر آپ نہ آتے 2-3 منٹ آپ نہ آتے تو یہ مجھے مارنے لگے. ایسے واقعات کو مستقبل میں روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بطور قوم، حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ تاکہ مستقبل میں ایسی غلط فہمیاں نہ پیدا ہو سکیں؟ میری صرف یہ گزارش ہے کہ حکومت وقت کو بھی، کہ وہ حکومت وقت بھی اپنا کردار ادا کرے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، توہین صحابہ، توہین اہل بیت کرتے ہیں، وہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر ان کو عدالتیں سزائیں بھی دیتی ہیں، سزائے موت کے بھی آرڈر ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی توہین رسالت کرنے والے کو سزا نہیں ہوئی. اس لیے عوام فوری طور پر جذبات میں آتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ایسی ہماری حکومت پاکستان یہ ایسا کام نہ کرے، جو ملزم مجرم ہے ان کو قرار واقعی سزا مل جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ اپنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. میں اپنے دوستوں سے، عوام سے، پاکستانیوں سے یہ بڑے ہی درد ماندانہ اپیل کروں گا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو تو جذبات میں نہ آیا کرو. سب سے پہلے آپ مقامی علماء کرام سے رابطہ کرو، انتظامیہ سے رابطہ کرو، تھانے سے رابطہ کرو. ہمارے تھانے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہی کام کرنا چاہیے جو ہم الحمدللہ ہم نے جو 2 دن پہلے ہم نے کیا.